کئی جو بھائی بنے ہوتے ہیں نا بعد میں وہ پرپوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو اس برائی سے بچا لیں. اچھا جی, اس کے بعد آگے آتے ہیں جناب. یہ میں آپ کو ایک سٹوری سنانے لگی ہوں جو ایک ریئل لائف سٹوری ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے اجازت ہے کہ میں سٹوری کو شیئر کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ بھی ہے, اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ لڑکوں کی سوچ کیسے ہوتی ہے اور وہ کیسے لڑکی سے باتیں کرتے ہیں اور اپنی طرف ان کو لے کے آتے ہیں. ایک لڑکا جو زیادہ لڑکیوں کو لفٹ نہیں کراتا, زیادہ بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے, زیادہ لوگوں کی پکچر پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرتا, لیکن وہ ایک لڑکی کے پکچر پہ کبھی کبھی کمنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بڑا ڈیسنٹ بنا ہوا ہے جناب, بہت اچھی پوسٹ لگاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس لڑکی سے بات شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ان باکس میں جیسے بات کرتے ہیں, اوکے اوکے, تو وہ بڑا سیڈ رہتا ہے. تو لڑکی کہتی ہے آپ اتنا سیڈ کیوں رہتے ہیں, اگر آپ کو برا نہ منائیں تو مجھے بتائیں آپ کیوں اتنا سیڈ رہتے ہیں, کیا بات ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک سٹوری ہے. تو لڑکی کہتی ہے اچھا, اس لڑکی کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, جی جی بتائیں آپ. وہ ایک ممبر سمجھتی ہے اس کو کہ پیج کے اوپر آیا ہوا ہے, کمنٹ کیا تو چلو میں بات کر لیتی ہوں, پتہ نہیں کتنا کو دکھی حال ہے. تو وہ کہتی ہے جی بتائیں. تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک لڑکی تھی, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ, یہ میں ریئل سٹوری بتا رہی ہوں, بیچ میں تو نام وغیرہ نہیں لے رہی. تو وہ ایک لڑکی تھی میری, اور وہ ڈاکٹر بن رہی تھی, اور میری اس کے ساتھ بڑی اچھی فرینڈ شپ تھی. میں انجینئرنگ کر رہا تھا, وہ ڈاکٹر بن رہی تھی. تو ہم اکٹھے پیپر کی تیاری کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کو بتاتے تھے میں نے اتنی تیاری پھر آ کے یہ کہے گا کہ مجھے اس سے وہ لڑکی یاد آتی ہے, مجھے اس لڑکی سے وہ لڑکی یاد آتی ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس لڑکی نے کہا, اس لڑکے نے اس لڑکی کو کہا کہ آئی ایم ان اے میٹنگ, تو میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا, میں کہیں باہر آیا ہوا ہوں اور بڑی اسپیشل میٹنگ چل رہی ہے. تو اس لڑکی کو شک ہوتا ہے کہ اچھا میٹنگ ہے, پر یہ میں سے بات کیسے, یہ بھی مجھے میسج کیسے اس نے کر دیا. تو وہ لڑکی کہتی ہے چلیں ٹرائل کے لیے, کہتی ہے اچھا مجھے اپنی سیلفی سینڈ کریں. تو وہ لڑکا تھوڑا ریزسٹ کرتا ہے, ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کہ نہیں میں نہیں سینڈ کرنا, نہیں نہیں میں نہیں, میں بھی حالت نہیں ہے, یہ ہے وہ. لڑکی کہتی ہے نہیں آپ سینڈ کریں. وہ لڑکا جو ہے تصویر اپنی سیلفی سینڈ کر دیتا ہے. اب پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا اس کو لگا لڑکی بھول چکی ہے, وہ اس کے اپنے کمرے کا بیک گراؤنڈ تھا. لڑکی نے فوراً پہچان لیا, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا. وہ اس لڑکی کو سپوائل کرنا چاہتا تھا, ایسے بتا کہ میں بہت سیڈ ہوں تاکہ وہ لڑکی مجھ سے بات کرے, آہستہ 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 اس لڑکی کو پورا اپنے شکنجے میں کر لے, اور اس سے پھر باتیں بھی کرے, اور آگے سے اپنی مرضی کے جو بھی کام لینے ہیں اسے لے. تو پلیز ایسی سیڈ سٹوریز جو ہیں یہ فیک ہوتی ہیں, یہ فیک چیزیں ہیں, ان سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے. اگر کوئی بھی چیز میں پھنس چکا ہے تو پلیز اس سے باہر نکل آئیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور نئی چیز, یہ بہت کامن ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. ایک لڑکی جو بہت زیادہ ایکٹیوسٹ ہے, اوکے, دین کے کام کر رہی ہے, دین کی پوسٹ لگا رہی ہے, اپنی نقاب میں پکچرز لگا رہی ہے, حجاب میں پکچرز لگا رہی ہے, اور اللہ کی خاطر بڑی محبت کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ نکاح کر لیں آپس میں, اور وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ لڑکا بھی اپنے پیج پہ یا اپنے پروفائل پہ بہت زیادہ نعتیں لگاتا ہے, تلاوت لگاتا ہے, دنیا کے سامنے انتہائی دیندار, بچوں کو وہ تلاوت پڑھاتا ہے, اور وہ ایک بہت اچھا تجوید ٹیچر ہوتا ہے, یا وہ عالم دین ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس لڑکی کو کیسے سپوائل کرنا ہے.
اگر وہ لڑکی دیندار ہے، وہ لڑکا دیندار ہے، تو کبھی وہ آپس میں بات کریں گے؟ کیا وہ عالم دین یا تجوید کا ٹیچر یا وہ داڑھی جس نے رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو نہیں پتا کہ یہ میرے لیے نامحرم لڑکی ہے، اس کو وہ میسج کر رہا ہے؟ ٹھیک، خود ہی سمجھ جائیں یہ فیک چیزیں ہیں، یہ غلط چیزیں ہیں، اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالیں۔ بہت سی لڑکیاں سے آلریڈی سفر کر چکی ہیں، وہ لڑکے کہتے ہیں کہ چلیں ہم شادی کر لیتے ہیں، کر لیں گے، ابھی ہمیں آپ سے بات کر لوں، آپ کے کیا انٹرسٹ ہے، میرے یہ انٹرسٹ ہیں، آپ کا حجاب مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ ابایا بہت اچھا کیری کرتی ہیں، میری بہت خواہش ہے کہ میری بہنیں بھی آپ جیسی بنیں، تو آپ میری بہنوں کو بھی سبق دیا کریں، اگر آپ جیسی لڑکی میرے گھر میں آ جائے تو میرے گھر کا تو سسٹم ہی اچھا ہو جائے۔ اور وہ لڑکی پھولے نہیں سماتی کہ واہ میری تو دنیا ہی جنت بن گئی، مجھے تو بیٹھے بٹھائے رشتہ مل گیا۔ اللہ اکبر، یہ سب غلط ہے۔ نامحرم سے بات کرنا غلط ہے، آپ کو سپوائل کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو اس چیز سے باہر نکالیں، پلیز باہر نکالیں اپنے آپ کو اس چیز سے۔ اب جب میں نے اتنی باتیں کی، اتنی کازز کی، تو ایک اور بات بتاؤں کہ ہر جگہ پہ لڑکے ہی غلط نہیں ہیں، کئی جگہ پہ لڑکیاں بھی غلط ہیں۔ کوڈ کروا دیں، آپ ہمیں کارڈ بھجوا دیں۔ اب کیا ہے، اس لیے بات کا ہمیں ان سے گفٹ مل جائے، امیر امیر لڑکے دیکھتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس سے ہمیں پیسہ مل جائے گا، ہماری تو لائف بن جائے گی، اور خود ان کو اپروچ کرتی ہیں، اپنی دوستوں کے ہاتھ پیغام پہنچاتی ہیں کہ اس لڑکے کو بولو میں آپ کو لائک کرتی ہوں۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ تو ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو خود لڑکوں کو دعوت دیتی ہیں۔ ایک واقعہ ایسا بھی تھا جس میں ایک لڑکی جو ہے بہت انوسنٹ اپنے آپ کو بنا کے نا ایک لڑکے کو میسج کرتی ہے، کیونکہ اس لڑکے کا فیوچر بڑا برائٹ ہونے والا تھا، ٹھیک ہے، اس کو ایک بہت خاص فگر وہ بننے والا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ اگر میں جڑ جاؤں گی تو میرا بھی فیوچر برائٹ ہے۔ وہ لڑکی بڑی انوسنٹ بن کے اس کو میسیجز کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، اور بعد میں وہ چیز لڑکے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، تو اس لڑکی کی کیا عزت باقی رہ جاتی ہے۔ خیر، تو یہ ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو صرف کھانے پینے کی خاطر، یعنی کہ وہ لڑکا ہمیں گھر میں ہوم ڈیلیوری کروا دے گا، ٹھیک ہے، ہمیں اچھے کپڑے برانڈڈ کپڑے مل جائیں گے، ہمیں موبائل لے دے گا تو ہماری دوسری فرینڈس کے سامنے بڑی شو ہو جائے گی، اس کے لیے بھی وہ 3 3 4 4 بوائے فرینڈ رکھتی ہیں، تو انتہائی بری حرکت ہے یہ، اور آپ کو نہیں پتا اس کے آپ کے اوپر کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ آنے والے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ نامحرم سے بات کریں گے تو کیا ہوگا، اپنی حرمت اپنی عزت پامال کریں گی آپ، اور اللہ کے سامنے کیا how to come out from this dangerous relationship، ٹھیک ہے، ہم نے کیسے اس سے باہر آنا ہے، کیسے آپ ورک آؤٹ کریں گی اپنے اوپر اور آپ اس سے باہر آ جائیں گی۔ اور ایک لاسٹ چیز اور بتا دوں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کسی لڑکے سے بڑی سنسیئر ہوتی ہے، اس آپ کی ان کی زبان میں، آپ کی زبان میں، یعنی کہ لائک وہ بات کرتے ہیں کہ بس اب نکاح ہو جائے گا، یہ اینڈ ٹائم پہ لڑکا مکر جاتا ہے، لڑکا اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ لڑکی ضد میں آ کے، کس لڑکے نے میرے ساتھ ایسا کیا، ضد میں آ کے اس سے بہتر لڑکے سے اپنا افیئر چلاتی ہے، صرف اس کو دکھانے کے لیے، ضد میں آ کے اپنی لائف سپوائل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، دیکھیں برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ سفر کر رہی ہوں گی، آپ راتوں کو روتی ہوں گی، آپ کی عزت بھی خراب ہوئی، سب سے بڑھ کے آپ کے ایموشنز خراب ہوئے، آپ کے ایموشنز ڈیمیج ہوئے، اور اگر آپ اس ریلیشن میں ہیں بھی پھر بھی آپ پرسکون نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کر رہی ہیں وہ غلط ہے۔ کافی ایسے میسیجز بھی آتے ہیں کہ آپ بات کر رہی ہیں لیکن اندر سے آپ اویئر ہیں، خدا کا خوف ہے آپ کے اندر کہ یہ غلط ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، آپ کو اس چیز پر سے باہر آنا ہے۔ برائی کو جب تک آپ برا نہیں جانیں گی تب تک آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اگر آپ اس کو اپنے لیے حلال کرنا شروع کریں گی تو آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اتنی لڑکیاں ڈپریشن میں جا چکی ہیں، اتنی زیادہ انزائٹی کا شکار
کر چکی ہیں، آپ اتنی اچھی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی لیکن کسی لڑکے کے پیچھے آ کے اپنا سب کچھ برباد کر چکی ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول زیرو ہو چکا ہے، وہ بالکل اپنے آپ کو ختم کر چکی ہیں، ان کا اللہ سے اتنا اچھا ریلیشن تھا وہ بھی خراب کر چکی ہیں صرف اس حرام ریلیشن شپ کی وجہ سے۔ دا پوائنٹ از دیٹ سب سے پہلے آج ہم نے یہ سیکھا کہ یہ وجوہات ہیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ غلط غلط ہوتا ہے، 100 لوگ بھی اس پر گواہی دے دیں پھر بھی غلط غلط ہی ہے، جس کو اللہ نے آپ کے لیے ناپسند فرمایا ہے وہ آپ کی پسند نہیں ہونا چاہیے، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حرام بنایا ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ ایک شراب ہے، آپ کے لیے وہ حرام ہے، آپ کہتی ہیں نہیں میں پیوں گی، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جب آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گی کیا ہوگا، آپ کی ہیلتھ بھی خراب ہوئی، اس شراب میں آ کے آپ کے ایکسیڈنٹ بھی ہوئے اور آپ نے اللہ کو ناراض بھی کیا اور آخرت بھی اپنی خراب کر دی۔ تو جس پہ حد بندی کر دی اللہ نے کہ نو یہ آپ کی باؤنڈری لائن ہے، اس کو آپ کراس نہیں کر سکتی، جب آپ اپنا قدم باہر نکالیں گی آپ جلیں گی، آپ کو تپش محسوس ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیز ہم ایسی کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہمارے جسم پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت برے اثرات ہوتے ہیں، ہماری نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، ہمارا دماغ کوئی اچھا پروڈکٹیو کام کر ہی نہیں پاتا، صرف ایک ہی بات میں سوچتے رہتے ہیں برائی برائی برائی۔ کتنی لڑکیاں میسج کرتی ہیں کہ ہم ایک گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور بار بار اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں چھوٹتا کیونکہ وہ گناہ ان کے سروں پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اس برائی سے بچائے، ہماری اولادوں کے اس برائی سے بچائے۔ آپ مسلمان خواتین ہیں، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک حرام چیز ہے، یہ آپ کو سپوائل کر رہی ہے۔ آپ اسلام کی بیٹیاں ہیں، آپ کی ایک پہچان ہے، آپ کی ایک عزت ہے، آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے، اللہ کے ہاں آپ کو سرخرو ہونا ہے، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ حلال محبت وہی ہے جو نکاح کے بعد ہے، ٹھیک، اور جو محبت کرتا ہے وہ ایسے عزت سلام نہیں کرتا، وہ بیک ڈور سے نہیں آئے گا آپ کے پاس، وہ فرنٹ ڈور سے آئے گا۔ اور پلیز یہ جو ڈراموں میں دکھاتے ہیں نا کہ ویلنٹائن ڈے آ گیا اور وہ لڑکے ان کے لیے فلاورز لے کے آ رہے ہیں، چاکلیٹس لے کے آ رہے ہیں، ان سب چیزوں سے باہر ہیں۔ یہ جو ناولز اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آئیڈیل لڑکا ہے جو بڑی محبت کرتا ہے اور لڑکی جو ہے اس کے بغیر رہ نہیں پاتی اور وہ اس کا بڑا خیال رکھتا ہے، سب چیزیں فیک ہیں، یہ صرف اور صرف ڈرامے فلموں کی باتیں ہیں، ریئل لائف میں اس طرح نہیں ہوتا، نہیں۔ اور جنہوں نے ریئل لائف میں اس طرح کرنے کی کوشش بھی کی ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیمیج کیا اور کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں ڈراماز کے اندر، یہ صرف آپ کا دماغ سپوائل کر رہی ہیں۔ جو ینگ لڑکیاں ہیں ان کا تو سب سے زیادہ کہ وہ سوچتی ہیں او یہ لڑکا کتنی محبت کر رہا ہے نا اس ڈرامے میں، اس کو پرپوز کر رہا ہے۔ میں اکثر جو چھوٹی بچیاں ان کو باتیں کرتے ہوئے آپس میں سنوں تو وہ کیا کہتی ہیں کہ دیکھو اس کو نا اس سے پیار ہو گیا تھا تو پتہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، پتہ اس کے لیے گفٹ لے کے آیا، اس کو بڑی ہمدردی ہے اس کے ساتھ، ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، میں حیران ہوتی ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ دیکھیں میڈیا کتنا خراب کرتا کہ میرے بھانجے نے جو ہے اپنی مطلب ماما کو بتایا، میری بہن واقعہ سنا رہی ہے کہ وہ ہے آئی تھنک 4 کلاس میں ہے شاید، یا 4 کلاس میں ہے، تو کہتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کہ لڑکے نے لڑکی کو لیٹر لکھا آئی لو یو، اور وہ لڑکیاں آگے سے اسمائل کر کے کہتی ہیں کہ آئی لو یو ٹو، اور کہتا ہے ماما کچھ لڑکیوں نے بڑی غداری کی، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے وہ لڑکیوں کی وہ جو چٹس پکڑ لی اور جا کے ٹیچر کو بتا دی، تو ماما مجھے پتہ چل گیا ہے کہ لڑکیاں ساری ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ غدار ہوتی ہیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں یعنی کہ یہ میڈیا نے اثر کیا ہے کہ وہ بچے اور بچیاں اتنی چھوٹی عمر میں ایک دوسرے کو پرپوز کر رہے ہیں، تو وہ جو کچھ لڑکیاں وہ جا کے ٹیچر کو وہ نوٹس دکھاتی ہیں کہ دیکھیں میں نے ان کو پرپوز کیا ہے، تو آپ دیکھیں کیا حالات ہو گئے ہیں۔ تو آپ اچھی لڑکی بنے گی تو آپ کی اولادیں بھی اچھی ہوں گی، آپ ان چیزوں کو اپنے گھروں میں کٹ آف کریں گی تو ہی اچھی اولادیں آپ سے پیدا ہوں گی۔ یہ جو ڈرامے فلمیں ان کو چھوڑ دیں، یہ سب سے بڑا روٹ کاز ہے آپ کو نامحرم کی محبت میں لے کے آنے کا۔ آپ کو تو پتہ نہیں تھا نامحرم کی محبت ہوتا کیا ہے، آپ نے تو ڈراموں میں دیکھا تھا اچھا ایسے، کیونکہ کئی لڑکیاں تھیں وہ باہر نہیں جاتی، ان کی فرینڈ شپ بھی خراب نہیں ہوتی، ان کے پاس موبائل بھی نہیں ہوتا،
لیکن وہ جب ڈرامے دیکھتی ہیں نا اس طرح کی ناول پڑھتی ہیں، اس سے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یعنی ایسا رف لٹریچر آ جاتا ہے کہ پڑھ کے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ برائی میں جاتے ہیں نا تو طریقے خود بخود شیطان آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، خود بخود طریقے آتے ہیں. کیسے پاپا کو فورس کرنا ہے، پاپا ہمیں موبائل لے کے دیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں نے نیٹ کے اوپر کام کرنا ہے، میں نے کمانا ہے، میں نے لوگوں کو پڑھانا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، میری فرینڈز ہیں ان سے میں نے بات کرنی ہے، بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کرنی ہے پڑھائی کے متعلق، تو پلیز آپ ہمیں موبائل لے دیں، مجھے کلاس میں جو ہے نا وہ کلاس سے نوٹس آنے. تو پھر جب آپ غلط طریقے کی طرف جاتے ہیں تو شیطان نئے نئے طریقے سکھانا شروع کر دیتا ہے. تو پلیز آپ اپنے آپ کو اس چیز سے، اس بیماری سے اب آپ کو اپنے آپ کو نکالنا ہے. جو بھی اس سے ریلیٹڈ آپ کی کوشچنز ہیں یا آپ کی سٹوری آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کے بغیر وہ شیئر کی جائے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دلائی جائے کہ ایسا ایسا ہوتا ہے، تو آپ کو جلدی سے آج مجھے سینڈ کر دینی ہے. آج سے کل تک، کل پھر لیکچر ہے تاکہ میں اس کو اپنے لیکچر میں شامل کر سکوں. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے کوشچنز ہیں کہ آپ کہاں تک پہنچ چکی ہیں اور آپ اس سے باہر آنا چاہتی ہیں، آپ پوچھتی ہیں کہ اس کا بھی کوئی حل ہے، تو پلیز جتنے آپ سوال پوچھیں گی اس کا بھلا باقی لوگوں کا ہوگا. جس لڑکی نے مجھ سے ریکویسٹ کی، یہ دیکھیے یہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے، انہوں نے کہا پلیز آپ اس کی ٹاپک کے اوپر بات کریں، پلیز کوئی سیریز بنائیں. میں نے کہا اوکے بس ٹھیک ہے، صحیح ہے. اسی طرح سے جو آپ سوال پوچھیں گی وہ باقیوں کے لیے جو ہے بہت خیر کا باعث ہوں گے. سوال پوچھیں اور کبھی بھی آپ کا نام کہیں پہ بھی شیئر نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے باہر نکالے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جو بھی آپ کے میسیجز آئے ہیں انشاءاللہ وہ آرام سے، میری آپ کے کمنٹس میں آرام سے ریڈ کروں گی. لیکن آپ کو کوئی بھی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ پیج پہ میسج کر سکتی ہیں، انسٹاگرام پہ کر سکتی ہیں، اپنی ایڈمن کو میسج کر سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ وہ ضرور پڑھے جائیں گے. اگر آپ کے میسیجز یعنی آپ کے سوال اس سیریز میں نہ شامل کیے جا سکے پھر بھی ان کو ضرور فیس بک پہ یا کسی آڈیو میں ان کا جواب ضرور دیا جائے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، میری ٹیم کو اور میرے پیارے سے بیٹے کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.